آپ نے اکثر تاریخ میں ایسی شخصیات کے بارے میں سنا ہوگا جنہیں ان کے اپنے ہی دور کے لوگوں نے مکمل طور پر غلط سمجھا۔ آج کی اس پیشکش میں ہم ایک ایسی ہی زبردست اور تاریخی ہستی کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کا تجزیہ کریں گے۔ بغداد کے اس پرانے اور شاندار دور کو ذہن میں لائیں۔ وہاں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جسے عام لوگ تو بس دیوانہ یا پاگل سمجھتے تھے، لیکن کیا وہ واقعی پاگل تھے؟ بالکل نہیں۔ در حقیقت وہ بے پناہ روحانی حکمت اور عقل و دانش کے مالک تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی۔ ان کی زندگی کے واقعات صرف فن کے قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ گہرے اسباق ہیں جو اس دنیا کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اچھا، اس پوری داستان کی شروع میں ہی ایک بہت گہرا اور بنیادی سوال موجود ہے۔ ذرا سوچئے، کیا واقعی وہ شخص پاگل ہے جو اس چند روزہ عارضی دنیا کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، یا پھر اصل دیوانہ وہ ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مگن ہو جائے کہ اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کو ہی بھلا دے؟ یہ وہ فلسفیانہ سوال ہے جو حضرت بہلول دانا کی پوری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ ان کا ہر عمل، ان کی ہر بات بس اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی تھی، اور یہی آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکز بھی ہے۔ چلیں ذرا اس بات کی مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس وقت کے معاشرے کا نظریہ کیا تھا اور اس کے برعکس اصل حقیقت کیا تھی؟ لوگ انہیں گلیوں میں بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلتے یا عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھتے تو بس ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی پاگل کہتا، کوئی مجنوں، لیکن اہل علم جانتے تھے کہ حقیقت اس سے بالکل الٹ تھی۔ یہ بظاہر دیوانہ نظر آنے والا شخص دراصل ایک بہت بڑا روحانی دانشور اور اللہ کا ولی تھا۔ ان کا یہ عجیب انداز تو بس ایک پردہ تھا جس کے پیچھے کمال کی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ تو پہلا واقعہ جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہے ایک تاجر کی فانی دولت اور بغداد کے بازاروں کا ایک بڑا ہی دلچسپ منظر۔ بغداد ان دنوں علم اور تجارت کا ہب ہوا کرتا تھا۔ ایک دن انہی پرہجوم اور امیر بازاروں میں ایک انتہائی مغرور تاجر اپنے خادموں کے ساتھ اکڑ کر چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں واضح تکبر تھا۔ بہلول دانا سیدھا اس کے پاس گئے اور ایک ایسا چپتا ہوا سوال پوچھا جس نے اس کی سوچ کو جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا، اگر انسان مر جائے تو اس کی دولت کا آخر ہوتا کیا ہے؟ اب تاجر نے پہلے تو مذاق اڑایا، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان کو رک کر اپنی ہی موت اور انجام کے بارے میں سوچنا پڑ جاتا ہے۔ تاجر نے بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ظاہر ہے میری یہ اتنی بڑی دولت میرے بچے اور میرے خاندان کو ملے گی۔ اس پر بہلول دانا نے مسکرا کر پوچھا، اچھا، اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ تاجر کو ماننا پڑا کہ اس کے ساتھ تو شاید صرف اس کے اعمال ہی جائیں گے۔ بس یہیں بہلول دانا نے اپنی حکمت کا وار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال نہیں جانا ہے تو پھر اس فانی دولت کو جمع کرنے کے لیے اتنا غرور کیسا؟ یہ سننا تھا کہ تاجر شدید غصے میں آ گیا، کیونکہ اس کا سارا تکبر مٹی میں مل رہا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے اور اب ہم آتے ہیں قبرستان کے اس مشہور واقعے کی طرف جہاں ابدیت کے لیے ایک گھر بنانے کی بات کی گئی۔ وہی مغرور تاجر ایک دن قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہلول دانا وہاں مٹی سے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے ہیں۔ تاجر نے پھر مذاق اڑانے کے انداز میں پوچھا، اے بہلول، یہ تم قبرستان میں کیا گھر بنا رہے ہو؟ اس کے جواب میں بہلول دانا نے ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جو سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہاں تو سب کو آخر میں رہنا ہی ہے، اس لیے میں پہلے سے ہی یہاں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ ان دونوں کی سوچ کا فرق تو دیکھیں آپ۔ ایک طرف وہ تاجر تھا جس کا سارا فوکس شہر میں وہ عارضی بڑے بڑے محل بنانے پر تھا جنہیں ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا تھا، اور دوسری طرف بہلول دانا کی کمال حکمت تھی جو انسان کے اس آخری اور دائمی گھر کی تیاری کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے تاجر کو احساس دلایا کہ تم شہر میں اتنے محل کھڑے کر رہے ہو حالانکہ تمہاری آخری منزل تو یہی مٹی ہے، تو وہ مغرور تاجر ایک دم لاجواب ہو گیا اور پہلی بار گہری سوچ میں پڑ گیا۔ خیر، اب چلتے ہیں ایک اور زبردست واقعے کی طرف، جنت کی قیمت اور ایمان کا یہ انوکھا سودا۔ بغداد کے بازار میں ایک دن عجب منظر تھا۔ بہلول دانا بازار کے بیچوں بیچ کھڑے آوازیں لگا رہے تھے، آؤ لوگوں، جنت خرید لو، بہت سستی جنت مل رہی ہے۔ لوگ سن کر خوب ہنسے کہ بھلا جنت بھی کبھی بکتی ہے۔ اسی ہجوم میں ایک غریب آدمی آیا۔ اس نے کہا، میرے پاس تو صرف یہ ایک سوکھی روٹی ہے، کیا اس سے میں جنت خرید سکتا ہوں؟ بہلول دانا نے خوشی سے روٹی لی اور سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، مبارک ہو، تم نے جنت خرید لی ہے۔ لوگ اس بظاہر پاگل پن پر اور بھی زور سے ہنسنے لگے۔ لیکن اس واقعہ کا اصل کمال یہ ہے کہ بہلول دانا نے اس ہنستے ہوئے مجمع کو کیسے خاموش کرایا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی، جو شخص خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو اللہ کا اس سے جنت کا وعدہ ہے۔ اس غریب کی تو کل کائنات ہی وہ ایک روٹی تھی جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ یہ بات سننی تھی کہ پورے بازار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔
लोगों को समझ आ गई थी कि इस बज़ाहिर दीवाने शख्स की बातों में कैसी अटल और बड़ी सच्चाई छुपी है। अब ये हिकमत भरी बातें सिर्फ बाजारों तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि बगदाद के सबसे ताकतवर हुक्मरान खलीफा हारून रशीद के महलात तक भी जा पहुंचे, और वहां भी हक बात कहने का एक शानदार वाकया पेश आया। खलीफा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और बराए रास्त पूछ लिया कि लोग कहते हैं तुम पागल हो, क्या ये सच है? अब आप खुद सोचें, दुनिया के उस वक्त के सबसे ताकतवर इंसान के सामने उसके आलीशान महल में खड़े होकर बहलूल दाना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर क्या जवाब दिया? उन्होंने बगैर किसी खौफ के कहा, पागल तो वो है जो दुनिया के पीछे भागता है और अपनी आखिरत को बिल्कुल भूल जाता है। खलीफा इस बेबाक जवाब पर वाकई हैरान रह गया। बहलोल दाना ने बात को मजीद खोलते हुए बताया कि असल अक्लमंदी मुल्क और दुनिया फतह करना नहीं है, बल्कि हकीकी अक्ल तो ये है कि इंसान अपनी ये मुख्तसर सी जिंदगी कायनात के मालिक यानी अल्लाह की रजा हासिल करने में गुजार दे। खलीफा हारून रशीद जैसा ताकतवर इंसान ये बात सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि उसके पास कहने को कोई लफ्ज न रहा। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उनसे एक बहुत ही अहम फलसफियाना सवाल पूछा गया जो इस पूरे मौजू का निचोड़ है। सवाल था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे हकीकी दौलत आखिर है क्या? और यहीं पर उन्होंने मुआशरे की दौलत वाली सोच को मुकम्मल तौर पर पलट कर रख दिया। उनका जवाब था कनात, यानी आपके पास जो भी है, जितना भी थोड़ा है, अगर आप उस पर दिल से राजी और खुश हैं तो यकीन माने आप दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पुरसुकून इंसान हैं। कनात ही वो वाहिद टूल है जो आपको दुनिया की इस ना खत्म होने वाली दौड़ से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। तो अगर हम इस सारे तज्जिए को एक जगह इकट्ठा करें तो हज़रत बहलूल दाना की ज़िंदगी के वो चंद अहम तरीन अस्बाक बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं। पहला, ये सारी दुनियावी दौलत, ये शोहरत और ये महलात सब बिल्कुल फ़ानी हैं। दूसरा, मौत के बाद जो इकलौती चीज़ इंसान के साथ जानी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके नेक आमाल हैं। तीसरा, तकब्बुर और गुरूर इंसान को अंदर से खोखला करके तबाह कर देता है। और चौथा और सबसे अहम कि दुनिया और आखिरत की जो हतमी कामयाबी है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। इन तमाम वाक़यात, इस गहरी सोच और ज़िंदगी की इस वाज़े हकीकत को समझने के बाद हमें हज़रत बहलूल दाना के इसी बुनियादी ख़याल की तरफ वापस आना पड़ता है। मुआशरा तो उन्हें पागल समझता था, लेकिन उन्होंने साबित किया कि असल दीवाने तो वो हैं जो इस चंद रोज़ की दुनिया को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं और आगे की तैयारी बिल्कुल छोड़ दी है। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए ये सवाल हम सबको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि ज़रा बताइए, असली पागल आखिर कौन है?